على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری عشرے میں وعظ فرمایا اور اس میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی، رمضان المبارک کی اہمیت بیان کی، اور ان اعمال کا بیان کیا جو اعمال اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے چاہیے۔ ان اعمال کو بیان کیا جو اعمال رمضان المبارک میں کثرت سے کرنے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بہت دنوں سے یہ معمول ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور رمضان المبارک سے متعلق ضروری نصیحتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی کے تحت آج وہی باتیں بیان ہوں گی، چونکہ اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد شوال میں جب پہلی جمعرات آئے گی تو اس وقت یہ اجتماع ہوگا۔ ممکن ہے 1 مہینے، ممکن ہے 2 مہینے درمیان میں نہ ہو، اس واسطے رمضان سے پہلے یہ آخری اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت اور رمضان المبارک کے متعلق کچھ دستور العمل پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بیان کر دوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے ہی، ابھی اصل میں بھی اس کا ذکر تھا کہ جوشیلے، جذبات بھڑکانے والے مضامین مجھ سے بیان نہیں ہوتے، وقت پر کرتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ میں ان کا کوئی فائدہ نہیں سمجھتا۔ جی آج تو بالکل روکھا اور سوکھا مضمون ہے، آج تو اتنا بھی مزہ نہیں آئے گا جتنا آپ کو ہر مہینے مزہ آیا کرتا ہے، لہذا توجہ سے سنیں۔ ہاں الحمدللہ اتنے فائدے کی باتیں ہیں، اگر آپ کو یہ احساس ہو جاوے کہ ہاں بڑے فائدے کی باتیں ہیں تو پھر آپ کو پہلے سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک کی ایک فضیلت اور رمضان المبارک کا ایک اہم فائدہ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے آدمی متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ آدمی کا دل ایسا ہو جاتا ہے
کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ دو باتیں بیان کی میں نے، اور دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں، ان کو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے، یعنی پورے روزے رکھنے سے، رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے آدمی متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، یا آدمی متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ یہ دو باتیں کیوں کہی میں نے؟ دیکھو، اگر پہلے سے آٹا گوندھا ہوا رکھا ہے تو بس اب جلدی سے روٹی تیار ہو جائیں گے، اور اگر پہلے سے آٹا گوندھا ہوا نہیں ہے تو پھر آٹا گوندھنا پڑے گا، آٹا تیار کرنا پڑے گا، اس قابل بنانا پڑے گا تاکہ اس سے روٹی پکائی جا سکے۔ تو بہت سو کے دل تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کو رمضان المبارک کی طرح گزاریں تو متقی بن جائیں گے، اور جن کے دل ایسے نہیں ہیں تو انشاءاللہ ان کے دل ایسے ہو جائیں گے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ دیکھو، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور سبھی کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے اور میرا منشا یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، آپ ہوش کے ناخن لے کر اور عقل کی روشنی میں چلیں، نہ کہ محض جذبات میں چلیں، نہ کہ محض جوش میں آپ چلیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کی اور رمضان المبارک میں خاص طور سے روزے رکھنے کی یہ جو فضیلت بیان کی ہے، اللہ رب العزت نے صاف صاف بیان کی ہے قرآن پاک میں، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی رمضان المبارک کی طرح گزارے اور وہ متقی اور پرہیزگار نہ بنے۔ دو مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، انشاءاللہ العزیز دونوں میں سے ایک بات ضرور حاصل ہوگی۔ یوں سمجھیے آپ کہ یہ رمضان المبارک کی خاصیت ہے، یہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور رمضان المبارک کے جو اور اعمال ہیں ان کی خاصیت ہے، اور ظاہر ہوگی، دکھائی دے گی۔ مثال کے طور پر آپ انڈا کھاتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے، انڈا کھائیں گے تو خاصیت اس کا اثر، اس کا فائدہ آپ کے جسم میں دکھائی دے گا۔ ہاں، یہاں بھی وہی بات ہے کہ کسی میں تھوڑا ظاہر ہوگا اور کسی میں زیادہ ظاہر ہوگا، یہ بات کی ہے سمجھانے کی، ہاں ایسے ضرور ظاہر ہوگا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ بات بالکل صاف صاف بیان کی گئی۔ اور دوستو، اس کو اور تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں، اس سے رمضان کی فضیلت اور فائدہ بھی معلوم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری دوسری باتیں معلوم ہوں گی جن سے آپ کو دین میں بڑی رہنمائی حاصل ہوگی۔ دیکھو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے، اور انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اب پہلی بات یہ سمجھو آپ کہ دل کا بگاڑ کیا ہے،
اور دل کا سنورنا کیا ہے. میں بات کو لمبی نہیں کرتا بلکہ اپنی ضرورت کی بات بیان کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ بات بیان ہو سکے. میرے دوستو، دل کا سنورنا یہ ہے کہ حق بات، سچی بات، صحیح بات اس کو صحیح معلوم ہونے لگے، اچھی بات اس کو اچھی معلوم ہونے لگے، حق بات اس کو حق معلوم ہونے لگے. یہ دوسرے الفاظ میں حق بات کو وہ پسند کرنے لگے، صحیح بات کو وہ پسند کرنے لگے، سچی اور اچھی بات اس کو پسند آئے. یہ ہے دل کا سنورنا، دل کا سنورنا. چلو اس کے ساتھ ہی آپ کو میں اور بات بتاتا ہوں. ہدایت اس کے بھی 3 درجے ہیں. نمبر 1، صحیح بات اس کی سمجھ میں آ جائے. نمبر 2، صحیح بات کو اس کا دل قبول کر لے، سمجھنے کے بعد اس کو قبول کر لے. اور نمبر 3، اس صحیح بات کے مطابق اس کا عمل ہونے لگے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ مثال سے دے دیں، مثال سے سمجھا دیں گے. وہ مثال ہی میری تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ بیان کی جاتی ہے کہ گدھے کی آنکھ میں دیا تھا نمک، وہ کہنے لگا میری پھوڑ دی. تو بھائی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے جب بھلے کی بات، نفع کی بات، صحیح بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی، مانتا ہی نہیں اس کو آدمی. اس کو بتایا جائے کہ بھائی برے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو، فلاں آدمی برا ہے اس کے پاس مت بیٹھو، تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کا کوئی نقصان اس کو نظر نہیں آتا بلکہ فائدہ اس کو نظر آتا. تو حق بات اس نے سمجھی ہی نہیں، صحیح بات اس نے سمجھی ہی نہیں، صحیح بات وہ سمجھتا ہی نہیں، تو ہدایت کے اول درجے سے بھی محروم ہے. دل اس کا اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہدایت کے بالکل سب سے پہلے درجے سے بھی وہ محروم ہے. جی دوسرا درجہ یہ کہ اس کا دل قبول کر لے کہ ہاں بھائی یہ بری صحبت واقعی بہت بری چیز ہے، واقعی بری صحبت سے بچنا چاہیے. اس کا وہ بچنا چاہتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو بچنا چاہتا ہے، لیکن اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے اور پھر جا بیٹھتا ہے وہ بری صحبت میں. تو دوسرا درجہ اس کو حاصل ہے، لیکن تیسرا درجہ اس کو حاصل نہیں کہ اس کے مطابق عمل بھی ہو. تو میرے بھائیوں، دل کا سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ حق بات اس کی سمجھ میں ہی نہ آئے، حق بات کو دل قبول ہی نہ کرے، صحیح بات اس کی سمجھ میں ہی نہ آئے، صحیح بات کو وہ قبول ہی نہ کرے. دل کا بگاڑ یہ ہے کہ برائی اس کے دل میں ہی نہ بیٹھے، بلکہ برائی کو وہ بھلائی ماننے لگے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے بلکہ گناہ کو فخر کی بات سمجھنے لگے. یہ ہے دل کا بگاڑ. یہ میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھایا اور امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا
اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں. دل کا بگاڑ یہ ہے لا یعرف معروفا، وہ نیکی کو نیکی ہی نہیں مانتا، وہ نیکی کو نیکی ہی نہیں سمجھتا. ولا ينکر منکرا، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور وہ برائی کو برائی نہیں مانتا. یہ مثالوں سے بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. میں مدرسے کا نام نہیں لیتا، خواہ مخواہ کوئی وہ ہو جائے. جی آپ نے اتنی دور اپنا بچہ کیوں بھیجا، اس مدرسے میں کیوں بھیجا؟ جی دیکھو بات صحیح ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند سے جو وابستہ مدارس ہیں نا، ہمیں ان کا طریقہ پسند نہیں ہے. یہ ٹوپی، نیچا کرتا اور پاجامہ یہ پہلے بچوں کو پہنا دیتے ہیں اور وہی بوڑھے سے دکھائی دینے لگتے ہیں. وہاں آزادی ہے، کیسا ہی لباس پہنو، وہاں آزادی ہے. کیا سمجھے آپ اس سے؟ کہ وہ اس بھلی بات کو، اس اچھی بات کو بری مانتا ہے، وہ اس اچھی بات کو اچھی مانتا ہی نہیں ہے. ہاں اگلی بات بھی اس نے کہی تھی، ہاں وہاں تو داڑھی پر بھی اتنی کوئی زیادہ پابندی نہیں ہے، وہاں تو داڑھی پر بھی اتنی کوئی زیادہ پابندی نہیں ہے، وہاں تو داڑھی بھی کٹا لیتے ہیں. تو یہ جو بہتر طریقہ، تربیت کا اچھا طریقہ، یہ اس کو اچھا نہیں لگا، بلکہ وہ آزادی اس کو اچھی لگی. تو کیا کہا؟ لا یعرف معروفا، وہ بھلی بات کو بھلی نہیں مانتا، وہ برائی کو برائی نہیں مانتا. یہ ہے دل کا بگاڑ. اب قرآن پاک سے بھی سمجھیے، وَإِن يَرَوْا لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ان کو سیدھی راہ دکھلائی جاوے اور سیدھی راہ بتلائی جاوے تو وہ اس پر نہیں چلتے. اور وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ غلط راستہ دیکھتے ہیں، غلط راستہ ان کو نظر آتا ہے تو وہ اس پر چل پڑتے ہیں. میرے دوستو یہ ہے دل کا بگاڑ. اور آج یہ بہت کثرت سے ہے، بڑی کثرت سے ہے، دلوں کا یہ بگاڑ بہت زیادہ ہے. ہم عوام میں بھی دیکھتے ہیں، خاص لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں، نوجوان بچوں میں بھی دیکھتے ہیں. آج ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے، بھلی بات بتائی جاتی ہے تو وہ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں. برائی بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں، بڑی جلدی ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. میرے دوستو یہ دل کا بگاڑ ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے. اور دل کا سنورنا کیا ہے؟ اس کا الٹا لے لیجیے گا. وہ بھلائی کو پسند کرتا ہے، اچھی بات کو پسند کرتا ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، بھلائی کو بھلائی سمجھتا ہے. پھر اس کے آگے درجے ہیں کہ پھر وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے. یہ گمراہی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ برائی کو پسند کرنے لگے اور بھلائی کو ناپسند کرنے لگے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
ظالموں کی باتوں کو پسند مت کرو، ظالموں کے کاموں کو پسند مت کرو، ورنہ تمہیں آگ میں جلنا پڑے۔ یہ بات امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی ان مثالوں سے، ان آیت شریفہ سے اور حدیث پاک کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات سمجھیے، دل کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور دل کن چیزوں سے بگڑتا ہے؟ دل کیوں بگڑتا ہے؟ بگاڑ تو وہ ہے، بگڑتا کیوں ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ دل بگڑتا کیوں ہے؟ تو میرے دوستو، خواہشات نفسانی کی کثرت سے اور خواہشات نفسانی کی زیادتی سے دل بگڑتا ہے، اور گناہوں کی کثرت سے دل بگڑ جاتا ہے۔ دو باتیں بتائیں۔ نمبر 1، خواہشات نفسانی کی زیادتی سے دل بگڑ جاتا ہے، اور نمبر 2، گناہوں سے دل بگڑ جاتا ہے۔ پہلے آسان بات کو سمجھاؤں کہ گناہوں کی زیادتی سے، گناہوں سے دل بگڑ جاتا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، قرآن پاک کی آیت شریفہ بھی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا تو باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر دھبا لگتا ہے۔ تو جس قدر اس کا دل کالا ہوتا چلے جائے گا، جس قدر اس کے دل میں دھبے لگتے چلے جائیں گے، اس قدر اس کا دل بگڑتا چلا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ وہ ان گناہوں میں مبتلا رہا اور توبہ سے دور رہا تو یہ سیاہی اس کے پورے دل کو گھیر لے گی، اور اس وقت دل اتنا بگڑ جائے گا کہ اب اس کو بھلائی نظر نہیں آئے گی، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا اس کا دل جیسا کہ چکنا پتھر، جب اس پر پانی پڑتا ہے تو پانی بالکل جذب نہیں کرتا اپنے اندر، بلکہ پانی رپٹ کر دور جا پاتا ہے۔ تو دل اتنا بگڑ جاتا ہے کہ صحیح بات کو بالکل قبول نہیں کرتا، بلکہ صحیح بات کا انکار کر دیتا ہے، دل میں اس کو جگہ ہی نہیں ملتی، انکار کر دیتا ہے۔ یہ میرے دوستو دل کا بگاڑ اور گناہوں کے سبب سے۔ اس کی مثال غالباً حدیث پاک میں ہے، یا علماء بیان کرتے ہیں، مجھے صحیح معلوم نہیں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، میں حدیث کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ آپ نے اپنا سفید کپڑا دھویا، بلکہ دھوبی سے دھلوایا، کلپ دلوایا، اب وہ بڑا خوبصورت، بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اب اس پہ اگر آپ کی آستین پہ ایک دھبا لگے گا تو محسوس ہوگا، آپ کے دامن پہ کوئی ایک دھبا لگے گا کسی بھی چیز کا تو آپ کو محسوس ہوگا، کھٹکتا رہے گا۔ اور اگر یہ کپڑا میلا ہو جائے اور اس پر 5, 7, 10, 20 دھبے پہلے ہی سے موجود ہو تو اب جو مزید دھبے لگیں گے ان کا احساس ہی نہیں ہوگا، ارے پرانا تو ہو ہی رہا، بلکہ ارے تو پرانا ہے، لا میں اسی سے صاف کر دوں، ادھر میلا ہو رہا، لا اسی سے صاف کر دوں۔ پھر صورت یہ ہوتی ہے۔ تو بات وہی ہے، جب دل پر دھبوں پر دھبے لگتے رہتے ہیں، گناہوں کی پر گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو پھر گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ تو نے گناہ کیا، بلکہ گناہ پر فخر کرنے لگتا ہے۔ میرے دوستو،
دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ دل اس طرح بگڑتا ہے اور دل کا بگاڑ یہ ہے. اور دل کے بگاڑ کی تفصیل ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی. اب اگلی بات سنو. جب خواہشات کی کثرت ہوتی ہے، خواہشات کی زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، سنیو، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، تو ان سے بھی دل بگڑنے لگتا ہے. دل بگڑنے لگتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کو مزیدار اور بہت زیادہ کھانے کی عادت ہو گئی، مزیدار بھی کھاتا ہے اور خوب بھی کھاتا ہے، یہ عادت. تو یہ جو کھانے کی جو خواہش ہے اس کی زیادتی ہو گئی. کھانے کی جو خواہش ہے اس کی زیادتی ہو گئی. اب اس سے بھی بگاڑ شروع ہو جائے گا. اس سے بگاڑ کس طرح کا ہوگا؟ ایک بگاڑ تو نقد یہ ہوگا کہ زیادہ کھانے سے پیٹ میں گڑبڑ ہوگی اور ہوا خوب خارج ہونے لگی. تب وہ کیا کہے گا؟ بھائی قرآن پاک کی تلاوت تو ہوتی نہیں، ہوا خارج ہو رہی، بار بار ہوا، وضو ٹوٹ رہا ہے، بس قرآن شریف تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، بس وہ قرآن شریف نہیں پڑھے گا. ایسا ہوگا؟ ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوگا. جب زیادہ کھایا تو سستی آ گئی، نیند آ گئی، اور بہت سے نیک کاموں سے محروم ہو گیا، بہت سے بھلے کاموں سے محروم ہو گیا. نفلیں پڑھ سکتا ہے، نفلیں نہیں پڑھی، ذکر کر سکتا ہے، ذکر نہیں کیا، تلاوت کر سکتا ہے، تلاوت نہیں کی، بہت سارے نیک کاموں سے محروم ہو گیا. زیادہ بھی کھانے کی عادت ہوگی، مزیدار کھانے کی عادت ہو گئی. اب ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے کہ یہ مزیدار اور خوب مقدار میں خوب کھانا ملے تو کہاں سے ملے، کس طرح ملے، اور ایسی آمدنی کیسے ہو. آج نہیں ہے تو کہاں سے لایا جاوے، ادھار لایا جاوے، یہ دھوکہ دھڑی سے لایا جاوے، کیسے لایا جاوے. ہاں، تو بہرحال اگرچہ کھانا پینا جائز درست اور یہ خواہش جائز، لیکن جب اس کی زیادتی ہو گئی تو یہ بھی دل کا، یہاں سے بھی دل کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. جی، آدمی میں مال کی خواہش ہے، مال کی خواہش، اور مال انسان کی ضرورت کی بھی چیز ہے، ضرورت کی بھی چیز ہے. اور مال کی خواہش اس کے اندر ہے کہ تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے. آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا یہ بھی ایک فرض ہے، فرض عبادت ادا کرنے کے بعد. لیکن جب یہ خواہش بڑھ گئی، یہ خواہش بڑھ گئی تو اب یہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے. تو یہ خواہش اور مال کی خواہش درست، لیکن یہ بڑھ گئی تو اب اس سے دل کا بگاڑ شروع ہوا، دل کا بگاڑ شروع ہوا. اسی طریقے سے چاہے وہ اچھا پہننے کی خواہش ہو، چاہے وہ زیادہ سونے کی خواہش ہو، کوئی بھی ہو، اس سے دل کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب ایک بات اور سمجھاتا ہوں. آپ نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہوگا اور آپ کو ممکن ہے زبانی بھی سمجھایا گیا ہو کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں، جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، میں مومن کامل بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ کم کھاوے، کم سوے، کم بولے اور لوگوں سے کم ملے جلے. یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ جائز خواہشات کو کم کرنا ہے. تو میرے دوستو، اس سے دل سنورتا ہے
اور جائز خواہشات کی زیادتی اور کثرت سے دل بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی. ایک بات اور سنو، سب سمجھو. مجاہدہ دو ہے. ایک تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز، ناجائز چیز کو چھوڑ دینے کے واسطے مشقت برداشت کرنا، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. اور دوسرا مجاہدہ جائز اور حلال چیزوں میں کمی کر دینا تاکہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہمیں نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں. اب یہ بات خوب اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں، جو ہمارے دل کی چاہتیں ہیں، جب یہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ بھی دل کی کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے. یہ اب سمجھو آپ، رمضان المبارک میں آدمی کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، لوگوں سے بھی ملنا جلنا کم ہوتا ہے، بولنا بھی کم ہو جاتا ہے، یہ جائز خواہشات بھی کم ہو جاتی ہیں. اور صحیح معنی میں اگر وہ روزہ رکھے تو صحیح روزہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ گناہوں کو نہ چھوڑ دے. جیسا کہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو شخص یہ چیزیں نہ چھوڑے تو اس کو روزے میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو صحیح معنی میں اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور جائز خواہشات بھی کم ہو جاتی ہیں. اس واسطے دل سنورتا ہے اور دل کو بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ ان سے بچتا ہے تو دل سنورتا ہے. اور جب دل سنورتا ہے تو پھر اس کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ متقی بن جاتا ہے اور انسان نیک بن جاتا ہے. اس واسطے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ دل کو بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، اور دل کو سنوارنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا ضروری، ان کو کرنا ضروری ہے تاکہ دل اس قابل ہو جائے کہ جب حق بات کو سنے تو سمجھ لے، اور جب حق بات کو سنے تو اس کو قبول کر لے اور پھر اس پر عمل بھی کر لے. اور اسی کا نام متقی ہے، اسی کو متقی کہتے ہیں. رمضان المبارک سے یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں، رمضان المبارک کے روز سے یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں. رمضان المبارک میں صبح صادق کے وقت کھانا چھوڑا اور غروب آفتاب تک چھوڑے رکھا، کہیں 12 گھنٹے، کہیں 13 گھنٹے، کہیں 15 گھنٹے، کہیں کم زیادہ، تو ظاہر بات ہے کہ کھانے کی کمی ہوئی، بھوک پیاس کا احساس ہوا، اس سے دل سنورے، اس سے دل سنورے. تراویح تو بہرحال سب کو پڑھنی ہی ہے رمضان المبارک میں، اور تراویح میں ایکسپریس حافظ اگر ہو، ایکسپریس بلکہ ایکسپریس سے بھی سپر فاسٹ حافظ ہو، تب بھی گھنٹہ پون گھنٹہ تو لگے ہی گا. جی ہاں. تو بہرحال، اور اس سے پہلے اور اس سے بعد میں جو اس کو جاگنا پڑتا ہے تو اس سے ایک مجاہدہ ہوتا ہے، نیند میں کمی آتی ہے، نیند کم ہوتی ہے، تو اس سے دل سنورتا ہے، اس لیے آدمی متقی بنتا ہے. غیر رمضان میں تو آدمی کبھی بھی اٹھے
کہ کبھی بھی اٹھے، لیکن جس کو سحری کھانی ہے وہ تو بہرحال صبح 7 سے گھنٹوں پہلے اٹھے گا، تو کم سونا ہوتا ہے، اس سے دل سنورتا ہے، اس سے دل کی تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس سے دل ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ جی رات بھر اگر جاگتے ہیں اور سونے میں کمی ہوتی ہے تو اس کی تو تلافی دن میں ہو جاتی ہے، سارے دن سوتے ہیں، ہاں، لیکن رات کو سونے میں جو کمی ہوئی ہے اس سے جو مجاہدہ حاصل ہوا ہے وہ اپنا کام کرے گا، اور دن بھر اگر سوئیں گے اور اس مجاہدے میں کمی آ جائے گی تو تاثیر میں کمی آ جائے گی۔ دن بھر نہیں کھایا اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر سحری میں اور افطاری میں خوب ڈٹ کر کھایا تو بہرحال فائدے میں کمی آ جائے گی، لیکن دن بھر نہ کھانے کا فائدہ تو اس کو حاصل ہو ہی گا۔ یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ تصوف کے اصول آپ کی سمجھ میں آ رہے ہوں گے، یہ شریعت کے اصول آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک بات اور سنو، آپ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، میرا جی خوش ہو رہا ہے۔ ایک بات اور سنو اور دھیان سے سنو۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک اندرونی دشمن اور ایک بیرونی دشمن۔ اندرونی دشمن مانا نفس ہے اور بیرونی دشمن شیطان ہے، اور عام طور سے باہر کا دشمن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اندر کوئی دشمن موجود نہ۔ یہی ہے نا؟ ہاں، آپ نے سنا ہے کہ گھر کا بھیدی لگتا ڈھاوے، ہاں، بالکل پکی بات ہے، بالکل سچی بات ہے۔ تو سنو، جب تک نفس میں بگاڑ نہیں ہوگا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر ہمارا نفس سنور جائے، چاہے کہ ہمارا دل سنور جائے، تو شیطان کچھ نہیں بگاڑے، اور جتنا ہمارا نفس بگڑا ہوا ہوگا اور جتنا ہمارا دل بگڑا ہوا ہوگا اتنی آسانی سے شیطان اپنا کام کر دے گا، اتنی آسانی سے وہ اپنا کام کر دے گا۔ دیکھو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور سمجھو، شیطان خواہشات نفسانی کو ذریعہ بناتا ہے، اور اس ذریعے کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ سن رہے مولوی صاحبان؟ بہکانے کے لیے شیطان خواہشات نفسانی کو ذریعہ بناتا ہے، وسیلہ بناتا ہے، اور خواہشات نفسانی کے بغیر شیطان کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہیں شیطان کے واسطے۔ جی اب آپ کو میں مثال دے دوں گا۔ ایک شخص ہے جس کو عورت کی خواہش ہی نہیں ہے، تو کہاں بد نگاہی کیوں کرے گا؟ وہ کتنی کوشش کر لے شیطان نہیں ہوگی بد نگاہی۔ جس شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں تو روکھی سوکھی کھا لیا کروں گا، اور روکھی سوکھی کھاتا ہوں، اور روکھی سوکھی تو اس کو حلال طیب ملی جائے گی، تو شیطان اس کا نہیں بگاڑے گا۔ جس نے یہ طے کیا کہ ہمیں تو مرغ پلاؤ کھانا ہے، اور ہمیں تو کیا کہیں پزا کھانا ہے، اور ہمیں تو فلاں چیزیں کھانی ہے، تو شیطان اس کا بگاڑے گا، جو کچھ بگاڑے گا اس کو راستے دکھاوے گا۔ چل تو گاڑی لے لے، چل فلاں شخص کو دیکھیں گے، آج اس کا بنا دیں گے بے وقوف۔
تو خواہشات نفسانی کو واسطہ و وسیلہ بناتا ہے شیطان، اور انہی سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر خواہشات نفسانی سے آدمی چھٹکارا حاصل کر لے، یعنی ان پر قابو پا لے، تو پھر شیطان بھی کچھ کام نہیں کرتا، شیطان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تب سمجھو آپ، اب سمجھو آپ، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں کچھ ایسے احکام دیے جن سے کھانے پینے اور سونے اور دوسرے گناہوں سے بچنا ضروری ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے کچھ اپنی رحمت کو اتنا عام کیا کہ عام مومنین کے دلوں میں بھی طاعت عبادت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ایسا ہے، آنکھوں سے دیکھنے میں آتا ہے۔ تو میرے دوستو، شیطان بھی آج اپنا کام نہیں کر رہا ہے، اور نفس کی خواہشات بھی مغلوب ہو رہی ہیں، اور عام رحمت کے عام ہونے کی وجہ سے طاعت عبادت بھی آسان ہو گئی ہے۔ تو دیکھو، آدمی متقی اور پرہیزگار بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس کا بگڑا ہوا دل سنورے گا کہ نہیں سنورے گا؟ طاعت عبادت اس کے لیے آسان ہوگی، اور اچھی باتوں کو سمجھنا اس کے واسطے آسان ہوگا، بری باتوں کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوگا، اچھی باتوں سے محبت اس کو ہوگی، بری باتوں سے نفرت اس کو ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک میں آدمی روزے رکھنے سے اور اعمال رمضان کی ادائیگی سے متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور مومن کامل بن جاتا ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب پوری ہو گئی اور آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ اس رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت بھی آپ کو معلوم ہو گئی۔ رمضان کا ثواب میں نے بیان نہیں کیا، میں نے تو صرف لعلکم تتقون کو سمجھایا۔ منٹ باقی ہیں، اذان کس وقت ہوگی؟ 8:15 بجے، اور 8:30 بجے جماعت ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب میرے دوستو، وہ بات میں آپ کے سامنے پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں، آپ آج بھی اس کو سنیں۔ رمضان المبارک کی یہ خاصیت ظاہر ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو ہم عدمت کہہ لیتے ہیں، ورنہ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو ظاہر ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن ظاہر یہ ہے بالکل ظاہر کہ جب رمضان کی طرح گزارا جائے، جب روزے کی طرح رکھے جائیں، جب تراویح کی طرح پڑھی جائے، اور اگر رمضان بھی اسی طرح گزر جائے گا جس طرح باقی 11 مہینے گزرتے ہیں، تو پھر رمضان المبارک کا کیا فائدہ ہم کو حاصل ہوگا؟ نہ روزے کی طرح، نہ تراویح کی طرح، اور نہ کوئی دوسرے نیک اعمال، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر رمضان المبارک کا جو فائدہ اور جو ثواب اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے اس میں رکھا ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو چند باتیں بتلاتا ہوں۔ پہلی بات، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے اور دوسرے نیک اعمال کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اپنی مشغولیات کو کم کرو، اپنی دکان کا ٹائم کم کرو، ملازمت کا ٹائم کم کرو، کھیتی باڑی کے کام پہلے نپٹا لو، گھر کے کام کاج جو مصروف کر سکتے ہیں ان کو پہلے ہی نپٹا لو، یا ان کو رمضان کے بعد کرو۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، روزے کے لیے فارغ ہو جاؤ،
تراویح کے لیے فارغ ہو جاؤ، اور یہ مصروفیات اتنی نہ بڑھاؤ کہ روزہ نہ رکھ سکو، یہ مصروفیات اتنی نہ بڑھاؤ کہ تراویح نہ پڑھ سکو، یہ مصروفیات اتنی نہ بڑھاؤ کہ رمضان المبارک میں بھی تلاوت نہ کر سکو۔ جی بات چل رہی ہے، اب اس چلتی بات میں ایک بات اور سنو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاجروں کی سہولت کے واسطے ایک سورت لکھ دی، اور وہ یہ لکھ دی کہ جو لوگ آج کہیں، کل کہیں، پرسوں کہیں وہ قرآن پاک ترتیب سے نہیں سن پاتے اور ان کا قرآن پاک ناقص رہتا ہے، تو وہ قرآن پاک پورا سن لیں، اس کی فضیلت بھی حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد جہاں ان کا موقع ہو وہاں تراویح پڑھ لیں۔ رمضان قرآن پاک کو پورا سن ہی چکے ہیں، اور تراویح کو جہاں موقع ہوگا وہاں پڑھ لیں گے تو قرآن شریف کی ترتیب نہیں بگڑے گی، قرآن شریف ان کا پورا ہو چکا۔ تو یہ تو انتہائی احتیاط کی بات تھی، یہ تو رمضان المبارک کی بہت زیادہ قرض درجانی کی بات تھی، یہ تو اس کا ثواب کامل حاصل کرنے کی بات تھی، لیکن ہم نے اس کو کیسے بگاڑا؟ اج بس 10 دن میں سن لیں گے، اور 10 دن اج بس 3 دن میں سن لیں گے، تو 3 دن کا قرآن پاک، 7 دن کا قرآن پاک، 10 دن کا قرآن پاک کثرت سے ہوتا ہے، اور 3 دن میں پڑھنے والا قرآن پاک، 3 دن میں قرآن پاک پورا کرنے والا، ہر روز 10 پارے پڑھنے والا بس اتنی دیر میں پڑھ دیتا ہے جتنی دیر میں 2 پارے سوا پارا پڑھا جاتا ہے، اور تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دیتا ہے، یعنی 10 پاروں والی تراویح 2 گھنٹے میں نہیں تو 3 گھنٹے میں صاف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ بھائی قرآن پاک پڑھ لیا کہ 3 دن میں یا 10 دن میں سن لیا کرو، کہ قرآن پاک کی ایسی بڑی گت بنا ہوئے۔ جی، اور میرے دوستو، اگر کوئی حافظ پہنچ جاتا ہے نا اس کے پیچھے، کس کے پیچھے؟ 10 دن کے سنانے والے کے پیچھے، اور وہ پہلی صف میں اور 2 مرتبہ کھانستے، تو قرآن پاک سنانے والے کے پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں۔ کیوں پنڈلیاں کیوں کانپنے لگتی ہیں اس کی؟ کہیں 2 رکوع چھوڑے گا، کہیں پاؤں پارا چھوڑے گا، کہیں پورا کا پورا پارا چھوڑ دے گا۔ یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ بتاؤ ایسا قرآن پاک سننے سے کیا فائدہ؟ ایسی تراویح سے کیا ملے گا؟ اور پھر غضب یہ کہ ان 3 دن میں سننے کے بعد یا 10 دن میں سننے کے بعد پھر تراویح کا بھی اہتمام نہیں ہے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں نمازی کم ہو گئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تراویح کے متعلق ہی سن لو اور اچھی طرح سمجھ کے عمل کر لو، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 1، مسجد کے منتظمین سب اتفاق سے یہ طے کریں کہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ 1.25 پارا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ امام صاحب اطمینان سے پڑھیں اور مقتدی صاحبان کو بھی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، بوڑھا کمزور سب پڑھ سکے، سب سن سکے، سب تراویح پڑھ سکے اور سب سن سکے قرآن۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھو، 4 دن 1.25 پارا پڑھو، اب آگے یعنی 1 پارا پورا ہو جائے گا، اب آگے روزانہ 1 پارا پڑھو اور 29ویں شب میں پورا کرو، 29ویں رات میں قرآن پاک پورا کرو، تاکہ آسانی کے ساتھ 1 پارا پڑھا جا سکے، آسانی کے ساتھ 1 پارا سنا جا سکے، صحیح قرآن پاک پڑھا جا سکے، صحیح قرآن پاک سنا جا سکے، اور زیادہ محنت و مشقت بھی نہ ہو اور زیادہ وقت بھی نہ لگے۔
میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپنے کاروبار کو، اپنے کاموں کو محدود کرو رمضان کے واسطے۔ اگر ہم اپنے کاروبار کو محدود کر دیں گے تو بھی انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی، چونکہ اللہ نے حدیث پاک میں آیا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان المبارک۔ ہاں، اس لیے کہ جو فضیلت ہے نا، فضیلت وہ عقل سے نہیں بتائی جاتی، وہ تو اللہ نے بتائی، اللہ اپنے رسول کو، اور اپنے رسول نے بتائی ہم کو، وہ عقل سے نہیں بتائی جاتی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فضیلت بیان کی ہو لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں صرف اچھی افطاری ملے گی اور تمہیں اچھی سحری ملے گی، اس کا صرف یہی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، انشاءاللہ العزیز کاروبار میں برکت ہوگی، جی انشاءاللہ آمدنی بھی زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے نظام کو الٹ پلٹ نہ کرو۔ جی اگر رمضان المبارک میں 2 گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے دکان بند کر دی جائے، مثلاً یہ کہ افطار جب بند کر دی جائے دکان، اطمینان سے اپنے گھر جا کے افطار کرو، بعد کی نوافل پڑھو، تھوڑا سا آرام کرو، آرام کر کے تراویح کے واسطے تیار ہو جاؤ اور اطمینان سے تراویح پڑھو۔ تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کھولنے کے بجائے 6 گھنٹے 7 گھنٹے دکان کھول لے، تو انشاءاللہ اللہ کے وعدے کے مطابق روزی زیادہ ملے گی اور رمضان المبارک کی عبادت بھی پوری ہوگی، تراویح بھی صحیح سے پوری ہوگی۔ ایک تو بات یہ بتائی میں، اور دوسری بات سنو میرے دوست، مسجد میں تو جھگڑا مت کرنا۔ مسجد میں متولی صاحب کو، ذمہ داروں کو اطمینان سے بات سمجھا دینا، اگر سمجھ میں آ جائے سب لوگ قبول کر لیں تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں تو چند آدمی مل کر ایک حافظ کا انتظام کرو، اچھے حافظ کا انتظام کرو۔ فرض نماز مسجد میں پڑھو، عشاء کے فرض مسجد میں پڑھو، اور فرض پڑھنے کے بعد کسی گھر میں، گھیر میں، بیٹھک میں، مکان کی چھت پہ اطمینان سے نماز پڑھو، اطمینان سے تراویح پڑھو۔ حافظ صاحب کو کہو کہ ٹھہر کر صحیح سے قرآن پاک پڑھیے اور رکوع پورا کیجیے، سجدہ پورا کیجیے، قاعدہ پورا کیجیے۔ یہی جی وہاں نہیں کر سکتے تو وہاں کرو۔ تو اس لیے میرے دوستو، قرآن پاک کی فضیلت بھی فوت نہ ہو اور قرآن پاک کی درگت بھی نہ ہو، اس طریقے سے نماز پڑھو، تراویح پڑھو۔ اور بس میں آسان بات بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی بھی نہ ہو۔ ایک تو تراویح کا ہوتا ہے، یہ بات سن لیجیے، اور دوسری بات روزے کے متعلق سنیے گا۔ روزے سے متعلق میرے دوستو ہم میں بہت کوتاہی پائی جا رہی ہے، اتنی کوتاہی کہ اگر ہم سب کو بیان کرنے لگے تو بہت ساروں کے دل ٹوٹ جائیں گے، لیکن ہم دل توڑنا نہیں چاہتے کسی کا، بلکہ اس ہلکی پھلکی بات بیان کرنا چاہتے ہیں جو سب کی سمجھ میں بھی آ جائے اور عمل بھی کر لے، اور اس سے آگے بڑھنے والے پھر آگے آہستہ آہستہ بڑھتے رہے۔ میرے دوستو، ہم میں بڑی بے احتیاطی یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یاد نہیں ہے، یاد کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ہمیں یہ یاد نہیں ہے۔ صبح وقت سحری کھائی اور جب گھنٹی بجی بند کر دی، گولا چھوٹا بند کر دیا، اور شام کو پھر جب گھنٹی بجی یا گولا چھوٹا جب روزہ کھول لیا، باقی درمیان میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے دن گزرا ہے، کس طرح سے روزہ گزرا۔ عام طور سے میرے دوستوں یہی بات ہے،
اور پھر کوئی بات پیش آتی ہے تو مسئلہ پوچھتے ہیں. ہر جگہ صحیح مسئلہ بتانے والا میسر نہیں ہے. ہاں اب تو مفتی بھی اوٹ پٹانگ ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے مجھے، چونکہ ہر جگہ سے مفتی کی ڈگری مل رہی ہے، سند مل رہی ہے، اہل نا اہل نہیں دیکھا جا رہا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ مسئلہ پوچھنے میں، فتویٰ لینے میں احتیاط برتیں. یہ ضروری ہے اس وقت بات بتانا. پھر آدمی کو مسئلہ غلط بتا دیتا ہے، کبھی وہ مشقت میں پڑ جاتا ہے. روزہ ٹوٹا نہیں لیکن اس نے کہہ دیا کہ روزہ ٹوٹ گیا. کفارہ واجب نہیں ہوا، اس نے کہہ دیا کہ کفارہ واجب ہو گیا. تو بہرحال مشقت میں پڑ جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ بات دیکھو بتا بھی سکتا ہوں میں، بس اتنی بار بتا رہا ہوں کہ کچھ کام ایسے ہیں اگر ہم نے وہ کر لیے روزے کی حالت میں تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس روزے کے بدلے پھر ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے، قضا رکھنی پڑتی ہے. اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور کفارے کے طور پر 60 روزے اور لگاتار رکھنے پڑتے ہیں. تو کچھ عمل ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، کبھی صرف اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا ہے اور کبھی اس کے بدلے 61 روزے رکھنے پڑتے ہیں. 60 کفارے کے ایک قضا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پہلے سے ان باتوں کو سمجھو کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے قضا واجب ہوتی ہے، کس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، تاکہ ہم ان سے احتیاط کریں اور ہمارا روزہ نہ ٹوٹے اور ہم پر کفارہ واجب نہ ہو. ایسا نہ ہو بس کہ ٹوٹتا ہی نہیں کسی طریقے سے روزہ چلتا رہے یوں. نواز کیا کہتے ہیں ان کو؟ نواز جیسے روزے کو توڑنے والی چیز. ایسے میرے بھائیوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مکروہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ روزہ نہیں رہتا، مقبول روزہ نہیں رہتا. روزہ بھی رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں، لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی حرکت کر دی جس سے وہ روزہ مکروہ ہو گیا، جس سے روزہ مکروہ ہو گیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا لیکن روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں دیکھو، آپ سوچو، فیصلہ کرو کہ ان چیزوں سے پہلے واقف ہونا ضروری ہے کہ نہیں. چلو روزہ نہیں ٹوٹا، مکروہ بھی نہیں ہوا، اس کا ثواب ختم ہو گیا تو کتنا بڑا نقصان ہوا. اور روزہ مکروہ ہو گیا، بھوکے پیاسے بھی رہے پھر بھی مکروہ ہو گیا، بھوکے پیاسے بھی رہے پھر بھی ٹوٹ گیا. تو میرے دوستو اس کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہو پاتا اکثر ہو. اسی طریقے سے میرے دوستو یہ سمجھو کہ روزہ صحیح ہونے کے واسطے کیا کام کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کام یہ ہے کہ آدمی کو نیت کرنی چاہیے. نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. اور یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ نیت کون کس طرح کرے، کس وقت کرے، کس وقت تک کی نیت درست ہے. یہ مسائل دریافت کرے تاکہ روزہ صحیح معنی میں روزہ. بہت سارے مسائل ہیں جن کی آدمی کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے. بھائی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا آج؟ اجی مجھے نہانا تھا اور ٹائم کم رہ گیا تھا، بس پھر میں نے روزہ نہیں رکھا. جی
روزہ نہیں رکھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس واسطے روزہ رکھنے سے محروم ہو گیا۔ ہاں میرے دوستو، اگر کسی شخص کے دل میں غسل فرض ہو گیا ہے تو بہتر بات تو یہی ہے کہ نہاؤ، نہانے کے بعد سحری کھاؤ۔ لیکن اگر وقت کم ہے تو آپ اچھی طرح کلی کر لیجئے، اچھی طرح ناک میں پانی ڈال لیجئے، وضو کر لیجئے اور اطمینان سے آپ سحری کھا لیجئے۔ جب آپ سحری کھا لیں گے، روزے کی نیت کر لیں گے تو روزہ درست ہو جائے گا۔ اب آپ صبح صادق کے بعد بھی، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اگر نہائیں گے تو درست ہے، روزہ درست ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، غلط فہمی بھی آپ مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن اگلی بات سمجھو، مثال کے طور پر کسی شخص نے سحری کھائی اور نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر وہ غسل سارے دن بھی نہ کرے تو روزہ تو اس کا درست ہو جائے گا۔ ہاں غسل میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، روزہ اس کا درست ہو جائے گا۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے مسائل، بعض آدمی تو یہاں تک ہے بھائی آج روزہ کیوں نہیں، آج میں سحری میں آخری کھلی تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ ارے بھائی بغیر سحری کے بھی تو روزہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے میں یہ چند مثال آپ کے سامنے پیش کی میں نے، اور یہ بتلایا میں نے ان میں کہ روزے کا رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ معلوم کرو، اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کو یاد کرو، ان کو سنو، جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے ان کو سنو، ان کو یاد کرو۔ پھر بات وہی آئے گی کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ انگلش تو آپ پڑھے ہوئے نہیں ہے، لیکن موبائل تو سب آپشن آپ کو معلوم ہے، آپ سب کو چلانا جانتے ہیں۔ انگلش آپ پڑھے ہوئے نہیں ہے لیکن آپ کی انگلی وہی پڑھتی ہے جہاں پڑھنی چاہیے۔ تو میرے بھائی جب آپ ان کو سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی، سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اگر ہم ان مسائل کو نہیں سمجھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا روزہ ہی نہیں، بہت ممکن ہے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، اور بہت ممکن ہے ہمارے اوپر کفارہ بازی ہو جائے۔ یہ دوست اسی طرح میرے دوستوں خاص طور سے اس کا لحاظ رکھو۔ اگرچہ بعض جگہ تو تراویح وہ سحری میں بہت پہلے سے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اٹھ جاؤ بھائی، پھر نعت پڑھیں گے، نظمیں پڑھیں گے، پھر کہیں گے اب 1.5 گھنٹہ رہ گیا، 1 گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، بس سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ دیکھو میں پھر پہلے کہتا ہوں، چونکہ ماحول اسی طرح کا ہے، اب لوگوں کا مزاج اسی طرح کا ہے، تو ان کو طاقت سے بند کرنے کی تو کوشش مت کرنا، جھگڑا فساد ہوگا اور بند بھی نہیں ہو سکے گا، بند بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اپنے سمجھدار لوگوں کے ذریعے بات کو سمجھاؤ، اور اس وقت تک سمجھاتے رہو جب تک سمجھ میں نہ آئے، اور اس وقت تک کہتے سنتے رہو جب تک لوگ اس حرکت کو نہ چھوڑ دیں۔ میرے دوستو یہ کوئی بھلا کام نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، چاہے آپ نعت پڑھ رہے ہو، چاہے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو، چاہے آپ وعظ و تقریر کر رہے ہو، یہ کوئی بھلا اچھا کام نہیں۔ کیوں؟ کتنے لوگ ہیں، اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں، کہ شور شرابے سے ان کا دماغ میں ایسے ہتھوڑے سے لگنے شروع ہوتے ہیں، ایسے ہتھوڑے سے لگنے شروع ہوتے ہیں کہ بڑی بے چینی ان کو ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ تو جب زوردار آواز سنتے ہیں تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جن کا دل کمزور ہو، جن کا دماغ کمزور ہو۔ اور یہ بیماریاں اب عام ہو رہی ہیں، دماغی ٹینشن، دل کے دورے، یہ عام ہو رہی ہے ہم لوگ۔ تو بہرحال ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں، اور ہونا چاہیے، جو نفلوں میں مشغول ہیں، اپنے گھر پہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، یا مسجد میں نفلیں پڑھ رہے ہیں، یا مشغولات ہیں جو اپنے گھر میں نفلیں پڑھ رہے ہیں،
اور بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اب وہ جو زور شور سے سلسلہ چل ہی رہا ہے تو ان سے ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے، تلاوت میں خلل ہوتا ہے، ذکر کر رہے ہیں اس میں خلل ہوتا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شور چلانے کی، کوئی فائدہ نہیں ہے شور چلانے کا۔ تو ایسا مت کرو، ہر 10-15 منٹ کے بعد اعلان بھی مت کرو۔ کس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں گھڑی نہیں، کس کے گھر میں گھنٹہ نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام کر لو، ان ساری مشقتوں سے بچ جاؤ گے کہ ایک جنتری خرید لو، صحیح جنتری، اور اس میں یہ دیکھ لیا کرو کہ میں سحری کا وقت کس وقت ختم ہو رہا، اپنے موبائل میں، اپنی گھڑی میں، اپنے گھر کے گھنٹے میں دیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ کون سی پریشانی ہے اس میں؟ کوئی پریشانی اس میں نہیں۔ اور اب تو طرح کی باتیں آ رہی ہے، آپ اپنے موبائل میں الارم لگائیے، ایک الارم لگائیے 1 گھنٹے پہلے کا جس سے آپ اٹھ جاؤ، دوسرا الارم لگائیے گا سحری کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے کا، جس پر آپ کھانا کھا لیں، تیسرا الارم لگائیے گا سحری کے وقت ختم ہونے سے 10 منٹ یا 5 منٹ پہلے کا، تاکہ آپ بند کر دیں۔ موبائل تو آپ کے پاس ہے ہی، الارم بھی آپ لگا لیں گے، تو اس شور شرابے کی کیا ضرورت ہے؟ اس شور شرابے سے ان سب کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے، جو غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، کم سے کم اور بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کو آپ کے مذہب کو ناپسند تو وہ کریں گے۔ تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اگر اس کی کوئی ضرورت بھی ہے تو جیسا کہ آپ مشورہ ہو 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے 1 گھنٹی بجا دی گئی، بس لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھئی اب سحری کا وقت، اٹھ جانا چاہیے سحری کا واسطے، کھانا پکانے کی اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ بس اگر زیادہ ضرورت سمجھے 15 منٹ پہلے اعلان کر دو کہ بھئی صرف 15 منٹ ہے، تاکہ جنہوں نے نہیں کھایا وہ کھا لے، اور جو کھا چکے ہیں اب وہ احتیاط برتیں۔ اصل بات تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جنتری لائیے۔ اور میرے دوستوں، اسی طرح ایک بڑی کوتاہی ہم میں یہ ہوتی ہے کہ سحری کا چاہے اعلان بھی ہو جائے، گھنٹی بھی بج جائے، گولا بھی چھوٹ جائے، آسان بھی بج جائے، ابھی تو ہے 10 منٹ، ابھی تو ہے 5 منٹ، ابھی تو ہے گنجائش، بیڑی چلتی رہے گی، سگریٹ چلتی رہے گی، پانی چلتا رہے گا، چائے چلتی رہے گی، گنجائش والی کیا بات ہے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھو جو جنتریاں ہیں ان سب میں لکھا ہوا ہے صبح صادق، عام جنتریاں بھی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے اس صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑو، احتیاط اس میں ہے، احتیاط 10 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑو، پھر بد کھاؤ۔ ہاں سحری نہیں کھائیں گے تو کمزوری ہوگی، روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو جلدی کھا لو۔ بہرحال اس میں احتیاط برتو، سحری کے وقت میں احتیاط برتو، اور احتیاط کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا کس طرح آپ احتیاط برتیں۔ اور سنیے گا، یہ ہزاروں جنتریاں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اس مدرسے کی، اس مدرسے کی، اس کیا کہتے ہیں اس کو، اس کمپنی والوں کی طرف سے، اس کمپنی والوں کی طرف سے، اور بہت سارا فرق بھی ہوتا ہے، تو آپ الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ جو 12 مہینے کی دائمی جنتری ہے نا، اسی کو استعمال کرو۔ اذان کا وقت ہو رہا، اب میں بھی ختم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور بات ہوتا ہوں، آپ حضرات کو تلاش کرنے سے خود معلوم ہوتا ہے، اور جو چاہے تو میرے پاس سے لے لیں۔ دینیات والوں نے ایک ایپ بنایا ہے، دینیات والوں نے موبائل میں ایک ایپ بنایا، اس میں 5 وقتوں کے اوقات لکھے ہیں موجود، اس میں سحری کا وقت موجود ہے۔
افطار کا وقت اس میں موجود ہے. اور اب تک کے تجربے کے اعتبار سے، ہمارے علاقے کے اعتبار سے وہ اوقات بھی صحیح ہیں. دیکھو دوستوں، میں نے آپ کو سحری میں احتیاط برتنے کے لیے بتایا، اور صرف احتیاط برتنے پر کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی ساری صورتیں جو ممکن ہو سکے آپ کو بتایا. اسی طرح میرے دوستوں، افطار میں صرف مسجد کی گھنٹی پر بھروسہ نہ کرو، صرف مسجد کے گولے پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افطار کا وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہے، اور کہیں سے گھنٹے کی، سائرن کی، گھنٹی کی، گولے کی آواز آوے تو خود بھی تحقیق کر لو کہ ہاں صحیح وقت ہو گیا، اور پھر افطار کرو. بس میں اب اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. نمبر 1، روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، کس طرح درست ہوتا ہے، وہ چیزیں سیکھو. اور دوستو، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے کفارہ واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کو سنو، یاد کرو، اور سحری میں احتیاط برتو، افطاری میں احتیاط برتو. اور اسی طریقے سے زیادہ کھاؤ، زیادہ پیو، اور فضول خرچی کرو، ایسا بھی مت کرو. اب رمضان المبارک بجائے عبادت کے مہینے کے کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا. ہم لوگ دیہات کے جو روٹی اور سالن سے افطار کر لیا کرتے تھے، اب ہمارا بھی افطار نہیں ہوتا پھلوں کے بغیر، اب ہمارا بھی افطار نہیں ہوتا کھجور اور پکوڑوں کے بغیر. اور رمضان شروع ہوتے ہی گھر کے ذمہ دار کو سہم چڑھ جاتا ہے، فکر چڑھ جاتا ہے کہ اتنے خرچ، اتنے اخراجات کہاں سے لاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرے یہاں افطاری بھیجی تھی، مجھے بھی کیا افطاری بھیجنی ہے، اور یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اس سے زیادہ آئٹم نہ ہوئے تو، اور مقدار میں اس سے زیادہ نہ ہوئی تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو آئٹم بھی اس سے زیادہ ہوں گے اور مقدار بھی اس سے زیادہ ہوگی، چاہے اپنے اوپر کچھ بھی بیت رہی ہو. تو رمضان المبارک میں فضول خرچی سے بچو. عید الفطر میں، عید کے موقع پر فضول خرچی سے بچو جی، اور احتیاط سے سب کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، جب ہم روزے کو روزے کی طرح رکھیں گے، رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ فائدے حاصل ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے. اور ایک بات اور یاد آئی، اس کو بھی کہہ دوں، اور یوں یاد آتی رہتے، یوں وقت زیادہ ہوتا ہے. جیسا رمضان المبارک گزارو گے تھوڑے سے مجاہدے سے، پورا سال اسی طرح گزرے گا. میں نے مجاہدے کا لفظ بولا ہے، یہ تو بغیر مجاہدے کا کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے سے مجاہدے کے ساتھ پورا رمضان اسی طرح گزرے گا. رمضان المبارک احتیاط سے گزرے. رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک کی عادت بنا، 1 پارہ 2 پارہ کم زیادہ. رمضان المبارک میں ذکر کی عادت بنانا. انشاءاللہ عادت ہو جانے کے بعد سارا پورا سال تلاوت ہوتی رہے گی، پورے سال ذکر ہوتا رہے گا. رمضان المبارک کے 30 دنوں میں گناہ چھوڑنے کی عادت بنا، اور چھوڑنا بھی ہے گناہ جی. تو انشاءاللہ تو 30 دن تک ہم گناہ چھوڑتے رہیں گے، تو اب ہمارے لیے آگے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اور تھوڑے سے مجاہدے سے پورے سال گناہوں سے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 8:15 ہو گئے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے. اذان پڑھ دیں، مؤذن صاحب اذان پڑھ دیں، اس میں تاخیر نہ جائے جی.